في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ظهر الفساد في البر والبحر فساد برپا ہے خشکی اور تری میں بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کا کچھ مزہ ان کو چکائے لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ کر آ جائے ظہر الفساد فی البر والبحر فساد برپا ہے خشکی اور تری میں وجہ کیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بے چینی ہے فساد ہے پریشانی ہے تو یہ سب جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے فرمایا کہ خشکی اور تری سمندروں میں اور خشکی میں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تو لوگوں کے ہاتھ کیا کماتے گناہ کماتے ہیں تو اس وجہ سے فساد برپا ہے یہ تو قرآن نازل جس ٹائم ہوا ہے تو اس وقت کی بات ہے کہ فساد برپا ہے آج تو گناہ ہی گناہ ہے اس ٹائم تو اتنے گناہ بھی نہیں تھے تو خشکی اور تری میں بلکہ اب تو وہ خشکی اور تری سے نکل گیا اب تو فضاؤں میں بھی اور جناب خلاؤں میں بھی اور سمندروں میں بھی ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہے جہاز چلتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ فرماتے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون میں ان کو ان کاموں کا کچھ مزہ چکاتا ہوں تو آج کل ہمیں مزہ چکایا جا رہا ہے بارش ہے کبھی کرونا آئے گا کبھی بارش آئے گا کبھی زلزلے آئیں گے کبھی طوفان آئیں گے کبھی ہاں جی تو یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے یہ گناہوں کے مزے چتا کہ لعلہم یرجعون یہ کچھ تو واپس ہو جائے کچھ تو سمجھ جائیں کہ یہ جو کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے ہو رہا اور فرمایا کہ نہیں سمجھ اگر سمجھتے نہیں ہو کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے فرمایا قل سیروا فی الارض پھر زمین میں چلو پھرو فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل اور ان لوگوں کا حال دیکھو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں کان اکثرہم مشرکین ان میں اکثر مشرک تھے شرک کریں گے کفر کریں گے زیادتی کریں گے گناہ کریں گے تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس دور کی بات سمجھ نہیں آتی تو تم اور زمین میں چلو پھرو دیکھ لو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب زمین پر ایک حد نافذ ہوتی ہے تو 40 دن مسلسل رحمت کی بارش سے وہ زیادہ بہتر ہے جب زمین میں ایک حد قائم ہوتی حد کسے کہتے ہیں حدود اللہ گناہوں پہ جو سزائیں ہیں نا ایک کو سزا دے دو 40 دنوں کے بارش کے برابر ہے حدیں قائم ہو رہی ہے وہ حکومت ہی نہیں ہے کچھ طالبان آئے تھے جب ملا عمر کا دور تھا اب بھی ہے اللہ ان کو مزید ترقی دے تو جب دیکھا نا کہ کوئی جرم نہیں ہو رہا اسلامی سزائیں نافذ ہے
عورتیں آزاد، مرد آزاد، چوری ڈاکے ختم۔ تو انہوں نے جناب ساری دنیا نے مل کے یار یہ نظام تو پھیل جائے گا پوری دنیا میں، ان کو ختم کیا۔ 40 ملکوں نے حملے کیے اور ان کو ختم کیا، اس وجہ سے کہ یہاں امن کیوں ہے، اور کیا تھا وہاں امن آ گیا تھا، حدود قائم ہو گئے تھے۔ یہ حدود اللہ نے اس لیے بھیجے، فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، اس سے آگے نہ پھلانگو۔ تو جب ایک حد قائم ہوتی ہے تو 40 دن کے بارش، رحمت والی بارش، ایک تو طوفانی رحمت والی بارش جو زمین کو فائدہ دیتی ہے، اس سے وہ حد زیادہ افضل ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا اسلامی حکومت، یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے جو حدیں قائم کرتی ہے۔ چوری ہاتھ کٹ گئے، ایک کا کٹ گیا، باقی پورا پنڈی اسلام آباد پرامن ہو گیا۔ ایک زانی کا سنسار ہو گیا، پورا پاکستان پرامن ہو گیا۔ ایک ڈاکو کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا گیا، سارا پاکستان امن سے ہو گیا، دوسرا پھر نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے کہ برکت حاصل ہے، برکت بھی اس سے ملتی ہے، اس سے برکت بھی ملتی ہے، لیکن اصل میں یہ قانونی کتاب ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، لیکن کوئی ہے نہیں کہ اس کو نافذ کرے۔ جو نافذ کر سکتے ہیں ان کو ہم اقتدار میں نہیں لاتے ہیں، ہم بدماشوں کو لاتے ہیں، ان سے پھر امید رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کو نافذ کریں گے۔ وہ شیخ رشید نے ایک دفعہ نعرہ لگایا، کدھر ہے مولانا فضل الرحمان؟ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی قادیانیوں کی اس شق میں، اس نے اسمبلی میں نعرہ، کدھر ہے؟ تو اب ادھر ہے نا، اب دونوں، اس کو اقتدار میں لاؤ نا، پھر نعرے لگاؤ، پھر نعرے لگاؤ۔ تو فرمایا کہ زمین میں، بحر و بر میں فساد برپا ہے ہمارے عملوں کی وجہ سے۔ اور اگر تمہیں سمجھ نہیں ہے تو پرانے لوگوں کو دیکھ لو، کیسے کیسے تکڑے لوگ تھے، ان کو اللہ نے غرق کر دیا۔ ان کا کسی نے، اللہ پاک فرماتے جب فرعون غرق ہوا نا تو اللہ فرماتے فما بکت علیہم السماء والارض، اس پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، غرق ہو گیا ایسے لوگوں پہ۔ بلکہ یہ آتا ہے کہ جب کوئی غلط آدمی، بدکار آدمی، زانی، شرابی مرتا ہے تو اس ایریا کے، شہر کے لوگ اور اس کے جانور، اس کے درخت خوش ہوتے کہ اس کے گناہوں سے ہمیں پناہ مل گئی۔ اس ایریا کے لوگ کے درخت، جانور، ہر چیز اس کو امن مل جاتا ہے نا، گناہ کم ہوتے ہیں تو بدماش آدمی کے مرنے سے بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر سمجھ نہیں آتی، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، پھر فرمایا کہ فاقم وجہک للدین القیم، اس سیدھے دین کے طرف رہو، اپنا منہ اس سیدھے دین کی طرف کرو۔ جو لوگ سیدھے دین پہ چلیں گے وہ دنیا میں بھی کا آخرت کیوں آئے گی، آخرت کیوں برپا ہوگی؟ یار اتنی ظلم کا بدلہ یہاں تو نہیں ملتا نا، گناہوں کا بدلہ یہاں تو نہیں ملتا، اس لیے آخرت اللہ نے رکھی ہے۔ کیوں قائم ہوگی؟ اس لیے ہوگی، یہاں تو سارے بدماشی ہو رہی ہے، کسی سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا اس کے لیے اللہ نے قیامت کو رکھا ہے۔ کچھ کو یہاں بھی سزا مل جاتی ہے لیکن پوری سزا نہیں ملتی، پوری وہاں ملے گی۔ کچھ یہ جو آج کل عذاب ہے یہ سزا ہے، لیکن پوری سزا جو ہے وہ اس کے لیے فرمایا کہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ بچے کٹ رہے ہیں فلسطین میں، عورتیں، ہاں جی 30,000 بندہ قتل ہو گیا، 30,000، اور انسانوں کے کانوں پہ جوں نہیں ہی رنگتی کہ یہ کیوں قتل ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے، اس لیے قیامت کا برپا ہونا ضروری ہے تاکہ انصاف ہو۔ یہاں تو انصاف نہیں ہے، یہاں تو جس کے پاس اقتدار ہے یا پیسہ ہے وہ بچ جاتا ہے، باقی پکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک عدل کا دن، قیامت کا دن رکھا ہے کہ اس دن پھر سارے یہ کام ہوں گے۔ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ، آپ اپنے چہرے کو صحیح دین کی طرف، یعنی صحیح دین پر چلنے کی کوشش کریں، من قبل، پہلے اس سے، ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن سے پہلے کہ اس دن کو کوئی واپس نہیں کر سکے گا اللہ کے سوا۔
جب قیامت آئے گی اس کو کوئی لٹا نہیں سکے. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. اس دن گروہ گروہ ہوں گے، لائنیں ہوں گی الگ. یہ روزے داروں کی لائن ہے، یہ روزہ خوروں کی لائن ہے، یہ نیک لوگوں کی لائن ہے، یہ شرابیوں کی لائن ہے. نیک لوگوں کی بھی الگ الگ، جو زیادہ نیک ہیں ان کی الگ، جو کم نیک ہے سارے ایک کیٹیگری میں تو نہیں ہوں گے نا. یومئذ یصدعون، الگ الگ لائنیں ہوں گی. بدماشوں کی لائن الگ، گناہ گاروں کی الگ، کافروں کی الگ، روزہ خوروں کی الگ، بے نمازیوں کی الگ، نمازیوں کی الگ. یومئذ یصدعون، اس دن سے پہلے پہلے سیدھے ہو جاؤ، اپنے منہ کو دین کی طرف پھیر لو. من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا اسی پر پڑے گا. من کفر فعلیہ، بے شمار دنیا کفر میں مبتلا ہے. ہاں جی 8 ارب لوگ ہیں. ایسا کتنے ارب ہے جی؟ امیر صاحب بولو. امیر صاحب سو رہے. کتنے ارب دنیا اس ٹائم کتنے لوگ ہیں؟ 8 ارب. 8 ارب لوگ اس ٹائم ہے جی. تو اس میں مسلمان کتنے؟ 2 ارب. 6 ارب کون ہیں؟ غیر مسلم، کافر. من کفر فعلیہ کفر. اور یہ جو 2 ارب ہے نا، ان میں 5% نمازی ہے، 95% بے نمازی. یہ جو مسلمان ہے نمازی کتنے؟ 5%. اور 5 میں بھی آدھوں کو نماز نہیں آتی. پوچھو، سن لو کسی سے. وہ کسی نے کل وہ سن رہا تھا، میں کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑو، پوری نماز سنا دو، میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں گا. پوری نماز سنا دو. پوری نماز صرف ایک لفظ تو نہیں ہے نا، ایاک نعبد، آگے اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے. تو فرمایا کہ یہ چٹکلے نا لوگ آج کل چھوڑتے ہیں اپنے اپنے اس حمایت میں. تو فرمایا من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا، جو گناہ کرے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس پر پڑے گا، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر پڑے گی. ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، فلانفسہم یمہدون، اس نے اپنے لیے راستہ بنا لیا، اپنے راستے کو درست کر لیا. جو نیک عمل کرے گا اس نے اپنے، اور جو کفر کرے گا کفر اس پہ پڑے گا. لیکن کافر اور زیادہ جو بے دین لوگ ہیں وہ تو یہ نہیں سوچتے نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھی جائے گی. لیکن یہ تو پہلے میں نے بتا دیا کہ قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے تاکہ انصاف ہو، اس دن انصاف ہو. پھر اللہ پاک فرماتے لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات من فضل، اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلہ دے. تاکہ ایمان والوں کو اور نیک عملوں کو کچھ تو بدلہ دے اپنے فضل سے. دنیا میں تو پورا بدلہ نہیں مل رہا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل انہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. انہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند، بے شک وہ ترقی یافتہ ہوں، خوبصورت ہوں. یہ جو انگریز ہے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو پسند، اللہ کو تو بلال، کالا بلال پسند ہے. اللہ کو تو کالا بلال پسند ہے. کتنے خوبصورت لوگ ہیں. وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کو یہ کون جی کافر پسند نہیں ہے، چاہے وہ اقتدار والے ہوں، ترقی یافتہ ہوں. ہاں جی، اور کہتے جی ہم بڑے انسانی حقوق کے علم بردار ہیں. ہمارے پاکستان میں کہتے پولیو پلاؤ تاکہ بچے نہ مرے، ان کو پولیو نہ ہو. اور فلسطین کے جو بچے تم مار رہے ہو ان کو پولیو کی ضرورت نہیں ہے. تم افغانستان میں بچوں کو مار رہے ہو، عراق میں مار رہے ہو، شام میں مار رہے ہو، وہ بچے نہیں ہیں، ان کو پولیو کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے، ڈھکوسلا ہے. اور اس میں بھی کوئی چیز شامل کرتے ہیں تاکہ یہ جو مسلمان بچے ہیں نا
ان کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے، یہ لولے لنگڑے پیدا ہوں، ان کے اندر حس ہی نہ ہو۔ اس دوائی کے اندر کوئی سی آج تک اس کی کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کسی نے نہیں کرایا، نہ کرانے دیتے ہیں۔ پولیو کا لیے ٹھیک ہے اگر بیماری کے لیے پلاتے اس میں منع نہیں ہے، لیکن یار صرف مسلمانوں کو پلاتے ہو اور ادھر سے مسلمان بچوں کو تم بموں سے اڑاتے ہو، جھوٹ ہے یا نہیں؟ یا تو ان کو بھی بچاؤ نا، ان کو بھی بچاؤ، وہ بھی بچے ہیں، تو ہم کہیں یار تم سچ کہتے ہو، تم ہمارے بچوں کو خیر خواہ ہو۔ تو یہ جھوٹے تہذیبیات، جھوٹے انسانی حقوق کے علم بردار ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں قطرے پلا رہے ہیں یہ کسی محبت میں نہیں پلا رہے کہ مسلمانوں بچوں سے محبت ہے۔ تو آج کے درس میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین و آسمان میں، بحر و بر میں فساد برپا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اگر سمجھ نہیں ہے تو چلو پھرو پرانے لوگوں کو دیکھو۔ پھر فرمایا کہ سیدھے دین پہ رہو، فاقم وجہک للدین القیم، اس دن سے پہلے جس دن کو کوئی پھر واپس لوٹا نہیں سکے گا، من قبل ان یأتی یوم اللہ مرد، اللہ کے سوا، اس سے پہلے سیدھے ہو جاؤ۔ اور فرمایا جو کفر کرے گا وہ اسی پہ پڑے گا، جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے۔ اور فرمایا نیک عمل کرنے والوں اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے بدلہ دے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔